اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں عموماً جماعت اسلامی کی زیر انتظام مساجد کے اندر لیلۃ القدر کے مختلف پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو جہاں ایک مقصد لیلۃ القدر کے ذریعے اس راز کی تلاش کا ہوتا ہے، وہیں ان موقعوں پر ہم مختلف عناوین پر سماعت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کے طور پر مجھے اس موقع پر امت مسلمہ کی بستی، اسباب اور علاج کے متعلق کچھ باتیں آپ کی گوشے گزار کرنی ہیں۔ امت مسلمہ کا یہ پورا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لے کے آج تک کا 1400 سال کا عرصہ ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش سے لے کر یہاں تک کا تاریخ کا یہ حصہ امت مسلمہ کے عروج کا حصہ، اور بڑی آسانی سے ہم اس بات کی تفریح کر سکتے ہیں کہ تاریخ کے اس صدی سے لے کر یہاں تک کا حصہ یہ گویا امت مسلمہ کی بستی اور زوال کا حصہ۔ تو اب تک کے اسلام کے سفر کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ ہمارے سامنے اسلام کے عروج کی کیفیت کو بتاتا ہے، اس کی ترقی کی کیفیت کو بتاتا ہے، پوری دنیا میں اس کی امامت کی کیفیت کو بتاتا ہے۔ وہیں دوسرا حصہ اس منصب سے نیچے اترنے کی کیفیت کو اور زوال کی کیفیت کو بتاتا ہے۔ بہت سارے مورخین الگ الگ اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن ایک بات اس کے اندر تقریباً کلیئر ہو کر سامنے آتی ہے کہ 500 صدی عیسوی سے لے کر 1400 عیسوی تک کا امت مسلمہ کا جو سفر ہے وہ اس کے عروج کا سفر کہلاتا ہے، اور اس کو بہت سارے مورخین اسلام کا گولڈن ایج والا پیریڈ تصور کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا سفر جس میں اسلام نے عالم انسانیت کو بہت کچھ دیا، عالم انسانیت کو اس نے کنٹریبیوٹ کیا، اور پوری دنیا کے اندر اسلامی تعلیمات، اس کے دیے ہوئے اقدار، ویلیوز پوری دنیا کے اندر لوگوں کے لیے قبولیت کا سبب بنا، لوگوں نے اس کو جوب در جوب قبول کیا۔ لیکن 1400 صدی عیسوی کے بعد کا اگر ہم سفر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی۔ اس عروج کی، اس معراج کے بعد ایک زوال کا، ایک پستی کا سفر ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ تو بھیا دونوں کے اندر فرق کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور موجودہ حالات میں جب ہم امت مسلمہ کی پستی اور اس کے عروج کے درمیان میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، اگر ہم اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں اور موجودہ حالات سے اس کو جوڑنے کی کوشش کریں تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم تاریخ کے ایک ایسے دوراہے پر ٹھہرے ہوئے ہیں کہ جس کے تعلق سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کا انتہائی نازک ترین دور، انتہائی نازک ترین دور۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو 500 صدی عیسوی سے 1400 صدی عیسوی تک کا جو سفر تھا وہ تقریباً 900 سال پر مشتمل سفر تھا، اور 14ویں صدی سے لے کر 23ویں صدی تک کے آپ سفر کو دیکھ لیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ امت کے زوال کی طرف امت نے پیش قدمی کی، یہ بھی 900 سال ہو رہا ہے۔ تو بھیا ایک 900 سال کا عرصہ عروج کا اور دوسرا 900 سال کا عرصہ زوال کا، اب یہ دو راہیں، اور آج ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم دوبارہ اس عروج کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ لیکن اس موقع پر ہم کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ آخر اس عروج کے بعد ہم زوال کا شکار کیوں ہوئے؟ کیا ایسی وجوہات پیدا ہو گئی تھی کہ ہم ایک ترقی کے بعد انحطاط کی طرف اور زوال کی طرف کیوں گئے؟
تو آج جب ہم ان دو چیزوں پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ موجودہ حالات میں یقیناً ہم غور کریں گے، لیکن اس دور میں بہت ہی امید افزا چیزیں ہمارے سامنے، تو ہم جو چیزوں کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں میڈیا کے اندر یا اخبارات کے اندر، وہ سب کچھ سچ نہیں ہوتا، بلکہ سچ کو چھپانے کی وہ بہت ساری کوششیں ہوتی ہیں۔ تو ان کوششوں کے نتیجے میں امت کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے پیچھے آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ اب ہم انحطاط کے زوال کے اس 900 سال سے نکل کر انشاءاللہ ہم ترقی کی معراج کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے بہت خوش نما اشارے آج ہم کو پوری عالم انسانیت کے اندر محسوس ہوتے ہیں۔ تو ہم ذرا ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو پہلے 900 سال امت مسلمہ کے گزرے تھے، ان 900 سال کو جس کو ہم اسلام کا گولڈن ایج یا امت مسلمہ کا گولڈن ایج والا پیریڈ سمجھتے ہیں، اس میں مسلمانوں نے، اسلام نے عالم انسانیت کو بہت کچھ دیا۔ اگر آپ اسلام کے آنے کی کیفیت کو دیکھیں، آنے سے پہلے والے حالات کو، کی کیفیت، اور آج کے یورپ کو بھی آپ اس وقت دیکھ لیں تو آج کا یورپ بھی اس طرح کا کوئی ماڈرن یورپ نہیں تھا، وہاں بھی جہالت اپنے عروج پر پہنچی گئی۔ تو وہ پوری انسانیت کے اندر جہالت کے اندھیرے تھے، انسانیت جہالت کے اندھیروں کے اندر ڈوبی ہوئی۔ جب اسلام سورج طلوع ہوا مکہ کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کا آغاز کیا، تو انسانیت نے دیکھا کہ جن چیزوں سے وہ محروم تھی، ان چیزوں کی طرف اسلام نے ان کو اٹریکٹ کرنا، اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ بڑی تیزی کے ساتھ ان تعلیمات کو جس کو اللہ کے نبی پیش کر رہے تھے اس کو قبولیت حاصل ہوئی، اور بہت ہی مختصر سے عرصے میں اسلام نے انسانی معاشرے کو بہت بڑے پیمانے پر متاثر کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں انصاف پر مبنی معاشرہ کیسے بنتا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں کس طرح سے مساوات انسانی سماج کا حصہ بن سکتی۔ اس وقت لوگوں نے عورتوں کو محروم کر دیا تھا، اسلام نے ان کو ان کی حقیقی مقام، عورتوں کا جو حقیقی مقام ہو سکتا تھا وہ ان کو بتایا۔ انسانوں کے درمیان میں ایک بڑی تفریق تھی، انسانوں کو لوگ غلام سمجھتے تھے، سردار سمجھتے تھے، جو غلام ہوتے تھے وہ حقوق سے محروم کر دیے گئے، اور جو ان کے نزدیک سردار ہوتا، کسی خاص نسل سے اس کا تعلق ہوتا، کسی خاص قبیلے سے اس کا تعلق ہوتا، اس کے لیے سب حقوق ہیں، لیکن جو عام انسان ہوتے تھے ان کو حقوق سے محروم کر دیا جاتا۔ گویا غلاموں کی ایک پوری کی پوری آبادی، ایک پوری کی پوری تفریق اس وقت موجود تھی۔ اسلام نے اس غلامی سے انسانوں کی اس بڑی آبادی کو نکالا۔ انسانوں کے درمیان میں جو غیر مساویانہ تقسیم تھی اس کو اسلام نے ایڈریس کیا، ایک ایسے انسانی معاشرے کا تصور انسان کے سامنے رکھا جہاں پر انصاف تھا، جہاں پر مساوات تھی، جہاں پر اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنے والے کمزور لوگوں کے لیے بھی اپنے حق سے استفادہ کرنے کا موقع اسلام نے ان کو فراہم کیا۔ کالے اور گورے کی تقسیم کو اسلام نے ختم کر دی تھی، گورے اور مالدار اور غریب کی تقسیم کو اسلام نے ختم کر دیا، اور اس کو بہت ہی اچھے انداز میں اسلام نے ایڈریس کیا تھا۔ لہٰذا اس معاشرے سے یہ جو بڑی بڑی خرابیاں، بڑی بڑی بیماریاں، جس کی وجہ سے انسانوں کے درمیان میں بڑی بڑی جنگیں ہوا کرتی، لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہو جایا کرتا، اس بڑے فتنے کو اسلامی تعلیمات کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیا گیا، اور اسلام اس معاشرے کا بڑی تیزی کے ساتھ حصہ بنتا چلا گیا۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں اور اس تدریس کو دیکھیں کہ جس وقت آپ اسلام کی دعوت کو لے کر مکہ کے اندر ہیں، آپ اکیلے ہیں، اور محض 23 سالوں کے اندر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا جب آغاز کیا تھا آپ اکیلے تھے، اس کے بعد چند لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، وہ آپ کا حصہ بنے۔ جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی کچھ لوگ وہاں سے نکالے گئے، دوسری ہجرت حبشہ ہوئی 100 کے قریب لوگ ہجرت کی، اس کے بعد جب مدینے کی طرف ہجرت ہوئی 100 سے زائد لوگ ہجرت کر رہے ہیں۔ جنگ بدر کا موقع ہے، 313 لوگ اس جنگ کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ جنگ احد کا موقع ہے، 1000 سے زائد لوگ اس جنگ کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، 1500 لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ موجود ہیں۔
فتح مکہ کے موقع پر 10,000 سے زائد کا لشکر لے کر آپ مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور آپ اپنا آخری خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے 1,24,000 صحابہ موجود ہیں۔ یہ اسلام کی ترقی۔ اگر آپ اللہ کے نبی سے لے کر 1,24,000 صحابہ تک دیکھیں تو آپ کو یہ پوری کی پوری ترقی محسوس ہوگی، لیکن اگر آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پوری کی پوری ترقی کے اندر ایک جدوجہد محسوس ہوگی، ہر مرحلے پر جدوجہد محسوس ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 13 سال کا مکی دور تھا، وہ مکی دور آسان نہیں تھا۔ اسی کے اندر شعیب ابی طالب کی گھاٹیاں ہیں جہاں صحابہ کا بیعت کیا گیا۔ آپ کو 3 سالوں کے اندر مجبور کر دیا گیا کہ آپ اس گھاٹی کے اندر رہنے پر مجبور کر دیے گئے۔ پتے کھا کر انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ ان کو حبشہ کی طرف مجبوری کی حالت میں ہجرت کرنی پڑی، مدینے کی طرف ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ جنگ بدر ہو رہی ہے، جنگ احد ہو رہی ہے، جنگ خندق ہو رہی ہے، صلح حدیبیہ ہو رہا ہے۔ سب کچھ ان 23 سالوں کے اندر ہوا اور ان 23 سالوں کے اندر جنگیں ہیں، بائیکاٹ ہے، جدوجہد ہے، صحابہ کو محروم کر دیا جا رہا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ترقی ہے، کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ ایک ہیں، 10 ہو رہے ہیں، 20 ہو رہے ہیں، 100 ہو رہے ہیں، 1000 ہو رہے ہیں، 10,000 ہو رہے ہیں، 1,00,000 ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ مشکلات ایک طرف چل رہی ہیں، مشکلات کا دور چل رہا ہے، لیکن ان مشکلات سے نکل کر ایک بڑی ترقی ہم کو محسوس ہو رہی۔ انہی 23 سالوں میں اسلام کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا۔ اور آج کے حالات کا بھی آپ تجزیہ کریں تو امت مسلمہ جن مشکلات سے دوچار ہیں، ان مشکلات پر ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی کے 23 سال کے مقابلے میں ان مشکلات کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہاں کسی کو اپنے گھروں سے نکالا گیا؟ کیا کسی کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا؟ کیا کوئی 2-3 سالوں تک شعیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں محصور کر دیے گئے؟ کیا کسی نے لین دین کے شادی بیاہ کے معاملات کا بائیکاٹ کیا؟ یہ مشکلات تو بہت بڑی مشکلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں جھیلی، مدنی دور میں جھیلی۔ ان مشکلات کا آج کی مشکلات سے کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ دیکھیں ان مشکلات کے ساتھ ساتھ اسلام کا سفر ہے، اسلام آگے بڑھ رہا ہے، اسلام ترقی کر رہا ہے۔ تو وہ اسلام نے، اللہ کے نبی نے مسائل پر توجہ نہیں دی، مشکلات پر توجہ نہیں دی، مشکلات سے وہ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ ان مشکلات سے نکلنے والے جو اپرچونٹیز تھے، ان مشکلات سے نکلنے والے جو مواقع تھے، ان مواقع پر ان کی نظر ہوتی تھی۔ وہ اپنے حوصلوں سے ہارتے نہیں تھے، بلکہ ان مشکلات کے اندر جو مواقع ان کو ملتے تھے، ان مواقع سے استفادہ کرتے تھے، ان مواقع کو اسلام کے حق میں پلٹاتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا۔ اور محض 23 سالوں کے اندر جو خلافت راشدہ کا دور تھا، اسلام 3 بر اعظموں تک پھیل گیا۔ اسلام کا ڈنکا 3 بر اعظموں میں بج رہا ہے۔ تو وہ ان تمام مشکلات کے ساتھ ساتھ اسلام کا سفر ہوا اور یہ قیامت تک ہونے والا۔ ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے لیے کوئی خوشنما پہلو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے چادر بچھا دی جائے گی اور یہ سفر اسلام کا آسانی سے ہوگا۔ کے ساتھ ساتھ اسلام کا سفر ہوگا اور اسلام کا سفر ترقی کا سفر ہوگا، اس کے اندر ترقی ہوگی۔ ہماری نظریں اس ترقی پر ہونی چاہیے، ہماری نظریں ان اپرچونٹیز پر ہونی چاہیے کہ ان مشکلات سے نکلنے والے جو مواقع ہیں، ان مواقع کو ہم اپنے حق میں کیسے پلٹا سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں پچھلے 20-30 سالوں سے پوری دنیا میں اگر کسی موضوع پر لوگ بات کر رہے ہیں تو وہ اسلام، اگر وہ نگیٹو ہی بات کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اسلام عالم انسانیت کا موضوع بنا ہوا ہے، ہر جگہ موضوع بنا ہوا ہے۔ میڈیا ڈیبیٹ کے اندر اسلام ہے، اگر آپ یونیورسٹیز کے اندر چلے جائیں وہاں اسلام ہے، مجلے لکھے جا رہے ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، ایوانوں کے اندر قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، گویا پوری انسانیت اسلام کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اسلام پر بات کر رہے ہیں، اسلام کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ خوشنما کیوں ہے؟ کہ نبی چاہتے تھے کہ لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا جائے، ان کو جمع کیا جائے، ان کے سامنے اسلام رکھا جائے۔ آج ہم کو لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں، اسلام کے موضوع پر لوگ بڑی آسانی سے جمع ہو رہے ہیں، گفتگو کرنے کا، اسلام پر بات کرنے کا، سننے کا، تنقید کرنے کا، کرنے دے تنقید۔ لیکن بہرحال پچھلے 30 سالوں سے اگر انسانوں کے درمیان میں کسی چیز پر گفتگو ہو رہی ہے تو وہ اسلام پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس گفتگو کو اسلام کے حق میں پھیرنے کے اندر کامیاب نہیں ہو پا رہے، یعنی ہماری اپنی تیاری نہیں۔
हमारा अच्छा प्रिपरेशन नहीं। अगर हमारी अच्छी तैयारी होगी, हमारा अच्छा प्रिपरेशन होगा, तो इन मसाइल से हम मौक़ों को निकालेंगे। इन मसाइल के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं, उन अपॉर्चुनिटीज से हम इस्तेफादा करेंगे। इस रवैये को, इस एटीट्यूड को मुसलमानों को सीखने की जरूरत। अगर ये एटीट्यूड हम सीखेंगे तो हम अपनी पस्तियों से निकलेंगे और अपनी मेराज के सफर की तरफ, अपनी तरक्की की तरफ जाएंगे। तो पहली बात जिस पर मुझे और आपको मौजूदा हालात में गौर करने की जरूरत है, वो ये है कि हम इन हालात से डरने और घबराने के बजाय इन हालात के अंदर जो छुपे हुए पहलू हैं जिनसे हम इस्तेफादा कर सकते हैं, उन पहलुओं की तरफ हमको मुतवज्जे होने की जरूरत। एक मिसाल कुरान ने सुलह हुदैबिया की बहुत अच्छी हमारे सामने रखी। जंग बदर है, सुलह हुदैबिया है, लेकिन इस्लाम ने जंग बदर के बजाय सुलह हुदैबिया को फतहुन मुबीन कहा, खुली फतेह कहा। हालांकि जिस वक्त सुलह हुदैबिया हो रहा था, सुहाबा के अंदर नाराजगी, वो रिजिस्ट कर रहे थे। उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अभी कुछ साल पहले हमने जंग बदर के अंदर कुफारा में कुरैश को शिकस्त फाश दी और आज हम डर कर दब कर इनके साथ माहिदा कर रहे हैं। हालांकि अब हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, अब हम बड़ी आसानी के साथ इनको निपट सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने इस मौके पर दब कर एक माहिदा किया और उस माहिदे की वजह से सहाबा के अंदर एक मायूसी की कैफियत। अल्लाह के नबी ने 3 बार लोगों से कहा, उसके बावजूद लोग आप सल्लम की बात पर तवज्जो नहीं दे पाए, तो वह मायूसी की कैफियत। लेकिन चंद सालों के अंदर उन्हीं सहाबा ने देखा कि जो फतेह मक्का के लिए जो लश्कर तैयार हुआ है, या फतेह मक्का तक का, सुलह हुदैबिया से फतेह मक्का तक का जो पूरा सफर था, वो असल में सुलह हुदैबिया की वजह से हुआ। सुलह हुदैबिया के अंदर जिन मामला पर माहिदा किया गया था, शुरू में ऐसे महसूस हो रहा था कि ये माहिदे के नुकात मुसलमानों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन चंद सालों बाद मालूम हुआ कि ये नुकात मुसलमानों के लिए नुकसानदायक नहीं थे, ये तो कुफारा ने कुरैश के लिए नुकसान का सबब बने। और कुफारा ने कुरैश परेशान होकर उन्होंने सुलह हुदैबिया को तोड़ दिया, अल्लाह के नबी ने माहिदा नहीं तोड़ा। तो जिस चीज को मुसलमान समझ रहे थे कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी चीज में से मुसलमानों के लिए खैर का पहलू निकाला, मुसलमानों के लिए अच्छा पहलू निकाला। एक बड़ा मसला ये हुआ कि सुलह हुदैबिया की वजह से मुसलमानों को इस बात की आजादी हासिल हो गई कि मदीना और मक्का तक जितने हिजाज के अंदर कबाइल मौजूद हैं, उन सब के पास बड़ी आसानी से जाकर इस्लाम की दावत दी जा सकती। माहिदे की वजह से अब कुरैश हम पर हमला नहीं करेंगे, अब कुरैश से लड़ने की तैयारी करनी नहीं होगी, कुरैश से लड़ने के लिए असबाब जमा करने की जरूरत नहीं, कुरैश से लड़ने के लिए सुहाबा को दस्ती गश्ते बनाकर भेजने की जरूरत नहीं। उन पूरी की पूरी एनर्जी को एक जगह जमा कर, उस पूरे पोटेंशियल को एक जगह जमा कर इस्लाम की दावत के लिए लगा दिया गया। अब कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। उसका नतीजा ये निकला कि इस्लाम बड़ी तेजी के साथ कबाइल के अंदर फैल गया और फतेह मक्का के आते आते मक्का और मदीना के दरमियान बड़े बड़े जो कबाइल थे वो दायरे इस्लाम के अंदर आ गए। ये खैर का पहलू कहाँ से निकला? सुलह हुदैबिया से निकला। लोग शुरू में समझ रहे थे कि सुलह हुदैबिया के जरिए गोया मुसलमानों ने दब कर कोई माहिदा किया। तो बहुत सारे खैर के पहलू मुश्किल चीजों से निकलते हैं। तो आज जो हमारे अपने मुल्क के हालात हो या पूरी दुनिया के हालात हो मुसलमानों के, इन हालात से हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम देखें कि इन हालात से खैर के क्या क्या पहलू हम निकाल सकते हैं और इनसे हम किस तरह से इस्तेफादा कर सकते हैं और इस पस्ती और इस जवाल से निकलकर हम अपनी तरक्की की तरफ कैसे जा सकते हैं। इस रवैये को उम्मत मुस्लिमा को मौजूदा हालात में सीखने की जरूरत है। तो ये एक पहली बात है जिस पर मुझे और आपको तवज्जो देने की जरूरत है। उन 1400-500 सदी से लेकर 1400 सदी तक का जो इस्लाम का सफर था, उस सफर के अंदर इस्लाम ने बड़े नुमाया काम अंजाम दिए। उन तमाम कामों का तज़किरा मुश्किल है, लेकिन 2-3 काम ऐसे हैं जिसका फायदा आलम इंसानियत आज तक उठा रही। उन 2-3 चीजों को मुझे और आपको अपने जहन में रखने की। पहली चीज, आज के दौर को हम साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर समझते हैं, यानी मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर हम इसको समझते हैं। और इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर की तरफ यकीनन यूरोप ने इंसानी समाज को मुतवज्जे किया। इसमें यूरोप का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमको महसूस होता है। लेकिन अगर आप तारीख का सही तरीके से मुशाहिदा करें, और बहुत सारे यूरोपियन तारीख लिखने वाले लोग भी इस बात को कबूल करते हैं कि असल में साइंस और टेक्नोलॉजी के जो मॉडर्न दौर का आगाज हुआ, उसमें इस्लाम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इस्लाम का कंट्रीब्यूशन ये था कि हम जानते हैं कि तहकीक के लिए, रिसर्च के लिए चीजों को खंगालने की जरूरत होगी।
चीजों को समझने की जरूरत होती है, चीजों के ऊपर पड़े हुए पर्दे को हटाने की जरूरत होती है, उसके अंदर होता जनी कर कर वहां से चीजों को समझने की जरूरत है। जब तक इंसान वो अमल नहीं करेगा, इंसानी समाज के अंदर कोई तरक्की मुमकिन नहीं। तो वह समझने के लिए चीजों के अंदर होता जनी करनी होगी। लेकिन आप देखें कि यूरोप के निशात सानिया से पहले 15वीं सदी ईस्वी से पहले तक इंसानी दुनिया पर बहुत सारी चीजों के तक़द्दुस का हाला पड़ा हुआ, यानी कायनात के अंदर बहुत सारी चीजों को लोग मुकद्दस समझते थे और उनके बारे में सोचना, उन पर गौर करना उनके नजदीक मायूस समझा जाता था। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जानवरों को लोग खुदा समझते हैं। अगर लोगों ने बहुत सारे जानवरों को खुदा समझ लिया तो उस पर तहकीक नहीं हो सकती, उस पर तहकीक नहीं हो सकती। इसलिए कि तहकीक करना होगा तो उसको जुबा करना होगा, उसके एक एक पार्ट का हजारों बार आपको मुशाहिदा करना होगा। आप जब उसको देखेंगे, उसके ऊपर गहराई के साथ मुताला करेंगे, तभी किसी चीज पर, किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। तो तहकीक के लिए जरूरी होगा कि चीजों का अच्छी तरह से मुशाहिदा किया जाए। लेकिन 15वीं सदी ईस्वी से पहले कायनात के अंदर बहुत सारी चीजों को लोग खुदा समझते थे, खुदा का अवतार समझते थे, या कम से कम उसको मुकद्दस समझते थे। चांद उनके लिए मुकद्दस था, सूरज उनके लिए मुकद्दस था, तारे उनके लिए मुकद्दस थे, बाज महीने उनके लिए मुकद्दस थे, बाज दिन उनके लिए मुकद्दस थे, बाज लोगों के लिए नदी मुकद्दस थी, गंगा मुकद्दस थी, पहाड़ मुकद्दस थे। बहुत सारी चीजों को लोगों ने मुकद्दस बना लिया था। मुकद्दस बनाने की वजह से लोग अब उनका एहतराम तो कर सकते थे, उन पर तहकीक नहीं कर सकते थे। इस्लाम ने पहली बार इंसानों को बताया कि इस पूरी कायनात के अंदर अगर कोई चीज मुकद्दस है तो वो इंसान के अलावा अल्लाह ने किसी और को मुकद्दस नहीं बनाया। अशरफुल मखलूकात इंसान है, इंसान मुकद्दस है। अब इस कायनात में जितनी चीजें मौजूद हैं, ये सब की सब चीजें इंसानों की जरूरियात के लिए पैदा की गई, इंसानों की खिदमत के लिए पैदा की गई हैं। लिहाजा इन सब चीजों पर तहकीक हो सकती। बगदाद के अंदर, समरकंद के अंदर, बुखारा के अंदर जितनी इस्लामी हुकूमत जहां जहां तक फैल रही थी, वहां वहां तक ये मैसेज फैल रहा था। और जो मुस्लिम साइंसदान थे, इस्लाम कबूल करने वाले जो लोग थे, वो इन सब चीजों को अब एक आम चीज की हैसियत में देखते थे। इन चीजों पर तहकीक का, गौर फिक्र का, मुताले का एक कल्चर पर परवान चढ़ा था। और इसी कल्चर ने असल में साइंस की इब्तिदा यानी मॉडर्न साइंस की तरफ लोगों को मुतवज्जे किया। तो आज जिस मॉडर्न साइंस को मैं और आप देखते हैं, इस मॉडर्न साइंस के अंदर मुसलमानों का, इस्लाम का एक बहुत बड़ा रोल, और मुसलमानों ने अपने उरूज के दौर के अंदर इसके अंदर अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन मसला ये हुआ कि हम अपने दौर के इख्तिताम पर हमने ये बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए थे, और ये पूरे के पूरे जब यूरोप के अंदर निशात सानिया आया तो उन्होंने मुसलमानों की इस मीरास को ले लिया। जिन चीजों पर मुसलमान काम कर रहे थे, मुसलमान तहकीक कर रहे थे, अब वो समरकंद से, बुखारा से, बगदाद से वो किताबें, वो इल्म, वो सब का सब यहाँ से मुंतकिल होना शुरू हुआ यूरोप की तरफ। तो गया मुसलमानों के जो उरूज की वजूहात थी, उन वजूहात को यूरोप ने समझा और यूरोप ने उसको अपना लिया। लिहाजा उनका उरूज शुरू हुआ और मुसलमान जब उन चीजों से तवज्जो उन्होंने हटाई, वो अपनी जवाल की तरफ जब बढ़ रहे थे, उन चीजों से उनकी जब तवज्जो हटने लगी, तो गया वहां से उम्मत मुस्लिमा के जवाल का सफर शुरू होता है और यूरोप के वहां से उसके तरक्की का सफर शुरू होता है। तो गया इस तरक्की में, यूरोप की तरक्की के अंदर उम्मत का या मुसलमानों का एक बहुत बड़ा रोल हमको महसूस होता है। तो हम देखें कि अगर आज हमको अपने उस उरूज की तरफ लौटना है, तो उन 900 सालों के अंदर जिन चीजों की वजह से उम्मत मुस्लिमा ने अपने उरूज का सफर तय किया था, उन औसाफ को, उन उसूलों को, उन वैल्यूज को हमें अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। हम गौर करें कि उन 900 सालों के अंदर उम्मत मुस्लिमा का मिजाज क्या था, उसका रवैया क्या था, और उन्होंने किन चीजों को अपने इनफरादी और इज्तिमाई समाज का हिस्सा बनाया था, जिसकी वजह से उनके हक में वो उरूज आया था, वो तरक्की आई। उन चीजों पर मुझे और आपको गौर करने की जरूरत है। उनमें जो पहली चीज हमको महसूस होती है, इन 900 सालों के अंदर जो बड़ा फर्क आपको महसूस होगा कि उस वक्त उम्मत मुस्लिमा के पेश नजर, उनके इज्तिमाई मिजाज के अंदर जो चीज उनके नजदीक तरजीह की हैसियत रखती थी, वो जिहाद था। यानी उन 900 साल के पूरे सफर के अंदर आप उम्मत का मुशाहिदा करें, आपको महसूस होगा कि उनकी सबसे बड़ी जो खुसूसियत थी वो ये थी कि वो जिहाद करने वाले लोग थे। जिहाद का मतलब जंग नहीं, जंग जिहाद के आखिरी मरहलों के अंदर आपको महसूस होगा। यानी कई इसके मदारिस होंगे, उसमें एक दर्जा ये होगा कि आप जंग करेंगे, लेकिन जिहाद का असल मतलब ये है कि जदोजहद करने वाले होंगे।
تو امت مسلمہ کا جو 900 سال کا سفر تھا وہ جدوجہد کا سفر تھا، وہ اسٹرگل کا سفر تھا، وہ خاموش بیٹھنے والے لوگ نہیں، انہوں نے جدوجہد کی۔ اگر آپ اللہ کے نبی کو دیکھیے، وہ مکہ کے اندر ہیں، مشکلات آئی، وہ طائف کی طرف گئے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ مایوس نہیں ہوئے، تھک ہار کر نہیں بیٹھے، نیا راستہ نکالنے کی جستجو، نئے ایونیوز کو تلاش کرنے کی جستجو، مسائل سے نئے مواقع نکالنے کی جستجو، اور یہ پوری کی پوری جستجو، یہ جہاد کی کیفیت آپ کو امت مسلمہ کے 900 سالہ سفر کے اندر آپ کو محسوس ہوگی۔ وہ جہالت سے جہاد کر رہے ہیں، وہ معاشی نابرابری سے جہاد کر رہے ہیں، وہ انصاف سے قیام کے لیے جہاد کر رہے ہیں، وہ مساوات کے قیام کے لیے جہاد کر رہے ہیں، وہ اللہ کی دعوت کو اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے نہیں، وہ کسی ایک علاقے کے اندر محدود ہوئے نہیں کہ اس علاقے کے اندر خوشحالی آئی اور پورے کے پورے لوگ اس خوشحالی کا حصہ بنے۔ آپ اگر صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ایک ایک صحابی مکہ مدینہ سے ہزاروں میل دور فاصلے پر آپ کو محسوس ہوگا۔ دمشق کے اندر چلے جائیے، بے شمار مزارے وہاں پر موجود۔ آپ اگر ترکی کے اندر چلے جائیں گے، وہاں حضرت ایوب انصاری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار آپ کو ملے گی۔ یہ دور دور تک پھیلے ہوئے صحابہ کس بات کا میسج دے رہے تھے؟ وہ اس مقام سے جس میسج کو انہوں نے لیا تھا، جس مشن کو انہوں نے لیا تھا، جس دین کو انہوں نے سمجھا تھا، اس دین کو اپنانے کے بعد وہ خاموش نہیں بیٹھے۔ انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی جہاد کے اندر لگا دی، مسلسل جدوجہد کے اندر انہوں نے لگا دی۔ کوئی مشکل ان کا راستہ روکنے والی نہیں، اور وہ پوری کی پوری زندگی ایک جہادی زندگی آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، اور اس کے بعد تقریباً 900 سالوں کے اندر کہیں کمی ہوگی، لیکن امت مسلمہ کے مزاج کے اندر ہم کو جہاد محسوس ہوگا۔ وہ جہاد ہی کی کیفیت تھی کہ اسلام اس ملک تک پہنچا اور اس ملک کا وہ حصہ بنا، اور بڑی تیزی کے ساتھ ایک بہت بڑی آبادی ہمیں اپنے ملک کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ تو گویا جہاد کے ایک مزاج کو ہم امت مسلمہ کے اندر اس وقت دیکھتے تھے، اور اس کیفیت کو آج آپ محسوس نہیں کریں گے۔ اس کے بجائے جو کیفیتیں ہم کو محسوس ہوتی ہیں کہ امت کے اندر ایک لگژری زندگی گزارنے کی کیفیت، کہ انسان ایک اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہوا محسوس ہوگا، وہ دین کے قیام کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے جدوجہد کرتا ہوا محسوس نہیں ہوگا۔ تو یہ 900 سالوں میں ایک بڑا فرق یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ صبح کرتے تھے، شام کرتے تھے، اسلام کے لیے کرتے تھے۔ اور علامہ اقبال نے ان کے لیے بہت خوب کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ یعنی انہوں نے دین کی سربلندی کو اپنا مقصد بنا لیا تھا، اپنا مشن بنا لیا تھا، اور جس کا نتیجہ تھا کہ اسلام کہاں سے نکلا اور کہاں تک پہنچ گیا۔ تو اس عروج کے اندر جو اجتماعی مزاج امت مسلمہ کا ہم کو محسوس ہوتا تھا، وہ امت مسلمہ کا مزاج ہم کو جہاد کا محسوس ہوتا تھا کہ وہ جہاد کرنے والے لوگ تھے، اور امت مسلمہ کے اندر وہ کیفیت، یعنی ان کے مزاج کے اندر وہ پیوست تھی، اور اسی کیفیت نے ان کو پوری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت کو پھیلانے کا، پہنچانے کا مزاج ان کے اندر پیدا کیا تھا۔ یہ ایک بڑی ضرورت ہم کو اس دور کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ وہیں دوسری طرف اس دور کے اندر ایک دوسری کیفیت بھی آپ کو محسوس ہوگی ان 900 سالوں کے اندر، کہ امت مسلمہ کے اجتماعی مزاج کے اندر ایک اجتہادی زندگی کی کیفیت محسوس ہوگی آپ کو۔ وہ ہر آن اجتہاد کرنے، یعنی دین کو اگر نافذ کرنا ہے، دین کو اگر غالب کرنا ہے، تو وہ دین پر غور و فکر کی کام کو ہمیشہ کرتے رہنا ہوگا۔ یعنی اسلام ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جا رہا ہے، ایک نسل سے دوسری نسل میں جا رہا ہے، ایک آبادی سے دوسری آبادی کے اندر جا رہا ہے، تو وہ اسلام کی تشریح یکساں نہیں ہو سکتی۔ اسلام کی تشریح کے اندر فرق ہوگا۔ ایک جگہ سے جب وہ دوسری جگہ جائے گا، اس کے اصول تو وہی ہو سکتے ہیں، لیکن تشریحات اس کی مختلف ہو سکتی ہیں۔ جس نئی علاقے کے اندر جائے گا، وہاں کے نئے مسائل ہوں گے، وہاں کے نئے مسائل کو حل کرنے کا میکانزم امت کے اندر پیدا ہوگا، اور یہ امت مسلمہ کے مزاج میں آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ ہر آن اجتہاد کرنے والے لوگ، اور اجتہاد کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی، علم کی ضرورت تھی، تقوی کی ضرورت تھی، فکری مواد کی ضرورت تھی، یہ سب چیزوں سے وہ لیس تھے، اور اس پر وہ کام کرتے تھے کہ انہوں نے ملت کے مزاج کو اجتہادی مزاج بنایا ہوا، کہ مسائل کی وجہ سے وہ ٹھہرتے نہیں تھے، مسائل میں سے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس راستے کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے تھے۔ تدریجی سفر ان کا، ترقی کا سفر ان کا آگے بڑھتا تھا۔ تو گیا امت مسلمہ کی مزاج کے اندر ہم کو اجتہاد کی کیفیت محسوس ہوتی تھی، اور آج ہم کو جو سب سے بڑی کیفیت امت مسلمہ کے مزاج میں محسوس ہوگی کہ آج اجتہادی کیفیت ہم کو محسوس نہیں ہوگی۔ حالانکہ ہم جس ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ایک بہت بڑی آبادی اسلام کا
اسلام کو نہیں ماننے والی، اسلام کا انکار کرنے والی آبادی، اس آبادی کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کے لیے ہر آن آپ کو اجتہاد کرنا ہوگا، اجتہادی کیفیت ہم کو اپنانی ہوگی کہ مختلف مسائل ہمارے سامنے آئیں گے، آپ ان مسائل کو کیسے حل کریں گے۔ لیکن افسوس کی کیفیت یہ ہے کہ امت مسلمہ کے سامنے جب اس طرح کے مسائل آئے، اس طرح کے چیلنجز آئے، تو امت نے اجتہاد کے بجائے ان پر ٹھہرنا یا ان کی مخالفت کرنا۔ آپ دیکھیں گے جب لوگوں کے درمیان میں قرآن مجید یا اسلام کی دعوت دینے کی ابتدائی کوششیں ہو رہی تھی، بہت مخالفت تھی۔ آپ لوگوں نے اس بات کو دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو قرآن مجید دے دیا گیا کسی کے ہاتھ میں، تو لوگ سوال کرتے تھے کہ کیا یہ غسل سے ہیں، کیا انہوں نے وضو کیا ہے، اگر یہ غسل سے نہیں ہے، وضو انہوں نے نہیں کیا ہے، تو قرآن مجید کو یہ چھین نہیں سکتے، قرآن مجید کو یہ پڑھ نہیں سکتے۔ کیا معاملہ؟ آپ جن لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کر رہے ہیں وہ ہماری دعوت کا انکار کرنے والے لوگ اور اس کی دعوت کو پیش کرنے والے لوگ، دونوں کے درمیان میں کنیکشن کیسے ہوگا، ان دونوں کے درمیان میں رابطہ کیسے ہوگا؟ اس رابطے کے لیے آپ کو غور و فکر کرنا ہو کہ کیسے ہم صحیح انداز میں، سہل انداز میں ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو پیش کر سکتے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان میں کوئی برج بنے، ان کے ہمارے درمیان میں کوئی کمیونیکیشن بنے، ان کے ہمارے درمیان میں کوئی رابطہ بنے۔ اگر رابطہ بنے گا، دوستی ہوگی، وہ آپ کو اپنا محسن سمجھیں گے، وہ آپ کو اپنا وشنر سمجھیں گے، تبھی وہ آپ کی دعوت پر توجہ دیں گے، آپ کی دعوت کو سنیں گے۔ تو گویا ہمارے اپنے ملک میں بہت سارے معاملات میں ہم کو اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس اجتہادی عمل ہی کے ذریعے دعوت قابل قبول بنائی جا سکتی ہے، لوگوں کے سامنے دعوت اس طرح سے پیش کی جا سکتی ہے کہ وہ ان کے لیے اٹریکشن کا سبب بنے۔ تو ایک دوسری بڑی کمزوری ہم کو ہمارے زوال کی یہ محسوس ہوتی ہے کہ ان 900 سالوں کے اندر امت مسلمہ کے مزاج کے اندر اجتہاد کی کیفیت، وہ اس علم کے ذریعے، تقویٰ کے ذریعے اور قرآنی علوم پر مہارت کے ذریعے راستے نکالا کرتے تھے، اسلام کو لوگوں کے سامنے آسان بنا کر پیش کرتے تھے، اور اسلام کو آسان بنا کر انہوں نے پیش کیا، جس کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، انہوں نے اسلام کو مشکل نہیں بنایا تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اجتہاد نہیں کیا، اس پہ توجہ نہیں کی، اور ہم نے اسلام کو لوگوں کے لیے مشکل بنا دیا۔ حالانکہ لوگ مسائل سے دو چار ہیں، وہ اسلام کی تعلیمات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اسلامی تعلیمات میں ان کے مسائل کا حل موجود ہے، لیکن اس کی دعوت کو پیش کرنے والے لوگوں کے مزاج میں اجتہاد موجود نہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعوت کے اندر اثر پذیری ہے، ہماری دعوت لوگوں کے لیے سہل محسوس نہیں ہوتی، مشکل بن جاتی ہے، اور لوگ اسلام پر توجہ نہیں کر پاتے۔ یہ ایک دوسری چیز ہے جو کبھی ہمارے عروج کا سبب بنی تھی اور آج وہ ہمارے زوال کا سبب بنی ہوئی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں اسلامی علوم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی نظروں کو اجتہادی نظریں بنانے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے اجتہاد کے لیے لوگوں کو ابھارا کہ آپ اجتہاد کریں، اگر اجتہاد کرنے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پورے علم کے ساتھ اجتہاد کرنے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تب بھی وہ نیکی، یعنی ایک نیکی کا وہ حقدار ہوگا۔ اگر اس نے صحیح طریقے سے اجتہاد کیا تو یقیناً وہ دوہری نیکی کا سبب بن سکتا ہے۔ امت مسلمہ میں جو غور و فکر کرنے والے لوگ، اسلامی علوم پر جو مہارت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ اس ملک میں اسلام کی دعوت کو قابل عمل بنانے کے لیے جو رکاوٹیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان رکاوٹوں کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، ان رکاوٹوں سے ہم کیسے اچھے راستے نکال سکتے ہیں، اس کی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ ہونے کی اور لوگوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسری چیز ہے کہ اجتہاد کی طرف یقیناً امت مسلمہ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز آپ امت مسلمہ کے مزاج کے اندر دیکھیں گے کہ ان کے لیے دین، ان کے لیے اسلام ایک نظریہ تھا، اور آج ہمارے لیے اسلام اور دین ایک مذہب ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ آپ اگر عروج کے دور کے اندر امت مسلمہ کو دیکھیں تو ان کے نزدیک دین ایک مذہب نہیں تھا، چند روایات کا نام، چند مذہبی رسم و رواج کا نام نہیں تھا۔ انہوں نے دین کو ایک نظریے کی حیثیت میں، ایک فکر کی حیثیت میں انہوں نے اپنایا تھا، اس کو ایک فکر اور ایک مشن اور ایک نظریے کی حیثیت میں انہوں نے اپنایا تھا، اور ان کی جستجو یہ ہوتی تھی کہ اس دین کو مجھے اپنی زندگی پر بھی نافذ کرنا ہے، اور جہاں میرا اپنا اثر ہے وہاں بھی اس کو نافذ کرنا ہے، اور عالم عام تک اس کو پہنچانا۔ تو گویا دین ان کے نزدیک ایک نظریہ تھا، دین ان کے نزدیک ایک فکر تھی، دین ان کے نزدیک ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ اس لیے انہوں نے
جب دین کو اپنایا تو گیا وہ دین ان کی زندگی کا حصہ بن گیا، ان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کے اندر اس دین نے ایک چینج پیدا کیا، ایک ریولیوشن پیدا کیا کہ آج کے انسان میں کل کے انسان میں واضح فرق ہے کہ آج وہ اسلام کی مخالفت کرنے والا، لیکن جب اس دین کو اس نے اپنا لیا تو دوسرے ہی دن اس کے اندر ایک ریولیوشنری چینج لوگوں نے محسوس کیا کہ اب اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی، وہ تبدیلی اس دین نے ان کے اندر لائی۔ لیکن بعد کے ادوار کے اندر ہم دیکھیں کہ اس دین کی ایسی کیفیت ہم کو محسوس نہیں ہوتی کہ دین آج ایک مذہب تک اس کو محدود کر دیا گیا کہ جو کچھ ہم عبادتیں کرتے ہیں، جو کچھ ہم ریاضتیں کرتے ہیں، ان سب کے ارد گرد آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ ایک سمبلزم موجود، ایک علامتی اظہار ہے۔ رمضان آیا تو کیا سحر کرنا ہے، افطار کرنا ہے، اور جتنی اس طرح کی مذہبی رسومات ہو سکتی ہیں ان سب رسومات کو ہم علامتی طور پر کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر موجود جو مقصدیت ہے وہ اس مقصدیت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہو پاتی۔ رمضان آتا اس لیے ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو، لیکن رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کی کیفیت کے اندر کوئی بڑی تبدیلی ہم کو محسوس نہیں ہوتی۔ لوگ نمازوں کے اندر بڑی تعداد کے اندر آ جائے، نماز انسان کے اندر جو تبدیلی لانا چاہتی ہے، نماز سے پہلے اور نماز کے بعد وہ مقصدیت ہم کو اس کے اندر محسوس نہیں ہوتی۔ لوگ زکوٰۃ کو نکالتے ہیں لیکن مال کی محبت جہاں کی وہاں پھیلی ہوئی ہے۔ تو جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، جتنی چیزوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اس کے اندر جو موجود مقصدیت ہے، اگر وہ مقصدیت ہمارے اندر نہیں آتی ہے تو گویا وہ چیز ہمارے نزدیک ایک مذہب کی حیثیت اس نے حاصل کر لی، اور ان سب چیزوں کو ہم رسم و رواج کی حیثیت میں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے 20 رمضان گزار دیے، 30 رمضان گزار دیے، 40 رمضان گزار دیے، لیکن امت مسلمہ کے اجتماعی رویے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ان کے نزدیک ایک دین کی حیثیت میں، ایک نظریے کی حیثیت میں، زندگی گزارنے کے طریقے کی حیثیت میں انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ ایک مذہب کی حیثیت میں اس کو قبول کیا، جس کی وجہ سے کوئی بڑی تبدیلی ان کے اندر ہم کو محسوس نہیں ہوئی۔ ہم نے حالیہ دنوں کے اندر جنگ بدر کو پڑھا ہے۔ جنگ بدر کے اندر جو جذباتی واقعات ہیں، ان جذباتی واقعات سے نکل کر آپ تھوڑا سا غور کریں۔ جنگ بدر کے اندر ایک بڑا سبق ہم کو ملتا ہے۔ جنگ بدر کے اندر ایک طرف 313 لوگ ہیں، دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق کیا تھا؟ ان لوگوں میں سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ یہ 313 ایک کلمے پر جمع ہوئے تھے، ایک نظریے پر جمع ہوئے تھے، ایک مقصد اور نصب العین کے حامل لوگ تھے۔ دوسری طرف جو 1000 لوگ تھے وہ 360 بتوں کی پرستش کرنے والے تھے، وہ الگ الگ قبائل کے تھے، ان کے نزدیک کوئی ایک کلمہ نہیں تھا، ان کا کوئی ایک مقصد اور ایک نصب العین نہیں تھا۔ گویا تھے وہ 1000 لیکن ان کے خدا 360 تھے، یہ تھے 313 لیکن ان سب کا خدا ایک تھا۔ تو اب بتائیے جب جنگ ہوگی تو کون کس پر بھاری ہوگا؟ اس پر بھاری تو یہ 313 ہوں گے، کیونکہ ان کی فکر ایک، نقطہ نظر ایک، سوچنے اور سمجھنے کا طریقہ ایک، ان کے مقاصد ایک، نصب العین ایک، یہ سب مل کر ایک منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ 1000 لوگ ہیں لیکن ان کی منزلیں 360۔ وہ کسی مجبوری کے تحت ایک وقتی طور پر اتحاد کے لیے آ تو گئے تھے، لیکن ان کے اندر کسی ایک نقطے پر ان کے درمیان میں کوئی اتفاق نہیں تھا۔ ان 313 کے اندر تعداد کم تھی لیکن اتفاق تھا، لہٰذا یہ بڑی قوت تھی، اور یہ بڑی قوت بڑی آسانی کے ساتھ اس بڑے لشکر کا مقابلہ کرتی ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ فتح یاب ہو جاتے ہیں۔ کیوں فتح یاب ہوتے ہیں؟ یہ 313 مدینہ سے نکلے، جنگ بدر کے میدان تک پہنچنے تک جتنے حالات پیش آئے، ان سے کہا گیا تھا کہ تجارتی قافلے کو روکنا، لیکن جب بدر میں پہنچے تو معلوم ہوا تجارتی قافلہ نہیں بلکہ ایک بڑا جری لشکر آنے والا ہے۔ 313 لوگوں میں سے ایک آدمی بھی مدینہ واپس نہیں گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول ہم بغیر تیاری کے آئے ہیں، چلیے چلتے ہیں پھر کبھی آئیں گے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے کھیتوں کو دیکھنا ہے، میرے اپنے گھر کو دیکھنا ہے، میں نے بہت ساری چیزیں ایسے ہی چھوڑ کر آئی، انپلانڈ میں نے چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک آدمی بھی وہاں سے لوٹ کر نہیں گیا۔ لیکن مکے سے جو لوگ نکلے تھے 1300 تھے، جب وہ آدھے راستے پر پہنچے 300 لوگ واپس ہو گئے، اور جب وہ بدر کے میدان میں پہنچے 2-3 قبائل نے کہا ہم لڑنے والے نہیں ہیں، ہم سے کہا گیا تھا کہ ہمارے قافلے کو نقصان ہے لیکن ہمارا قافلہ بچ چکا ہے، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ ابو جہل نے ان کو مجبور کیا، لایا ان کو جنگ کے اندر اس نے پیش کیا۔ تو آپ اس لشکر کی کیفیت کو دیکھ لیں، تعداد کے اندر زیادہ ہے لیکن وہ کسی ایک نقطے پر وہ جمع ہونے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اس 313 کی کیفیت کو آپ دیکھیں، وہ مدینہ سے نکلے اور بدر کے میدان تک آنے تک ان کے جوش میں، ان کی بلبلے کے اندر، ان کی تیاری کے اندر کوئی مسئلہ نہیں۔ 2 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں،
70 ऊंट हैं, कोई तैयारी मौजूद नहीं, रसद का कोई इंतजाम नहीं। इन सब के बावजूद ऐ अल्लाह के नबी आप जो हुक्म देंगे उस हुक्म पर हम चलने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अबू जहल हुक्म देता है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं, कोई जाना चाहता है, कोई लड़ना नहीं चाहता, कोई पीछे रहना चाहता है। ये एक बड़ा फर्क है। अगर कोई नजरियाती ग्रोह होगा वो तादाद में बहुत छोटा होगा, लेकिन अगर वो एक नजरिए का हामिल ग्रोह होगा वो ताकतवर होता है। और उम्मत मुस्लिमा को इस बात को भी अपने पेश नजर रखना है कि हमारी पूरी तारीख के अंदर, हमारी 1400 साल तारीख के अंदर हम कभी भी अक्सरियत के अंदर नहीं रहे, हम कहीं भी अक्सरियत के अंदर नहीं रहे। इस्लाम जहां से भी निकला, जहां भी पहुंचा, वो हमेशा अकलियत के अंदर था, माइनॉरिटी के अंदर था, लेकिन उसको लोगों ने अपना इमाम बनाया था, लोग उनके पीछे चलते थे। मक्के के अंदर अल्लाह के नबी तादाद के अंदर देखने अकेले हैं, मदीना के अंदर जब अल्लाह के नबी के तादाद में सबसे खलील कौन? मुसलमान है। लेकिन मदीने की हुक्मरानी किसके पास है? मुसलमानों के पास। मुसलमान है, माइनॉरिटीज में हुकूमत कर रहे हैं। इस्लाम निकला यहां से मिस्र के अंदर पहुंचता है, 10% मुसलमान है, लेकिन उस पूरे मिस्र के ऊपर मुसलमानों की हुक्मरानी है, मुसलमान अकलियत में है, हुकूमत कर रहे हैं। वहां से इस्लाम निकला, इंडोनेशिया के अंदर गया, मुसलमान अकलियत में है, लेकिन हुकूमत कर रहे हैं। हमारे अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों ने 800 साल हुक्मरानी की। क्या इन 800 सालों में कभी मुसलमान अक्सरियत में थे? कभी अक्सरियत में नहीं थे, लेकिन 800 साल मुसलमानों की हुक्मरानी रही। क्यों रही? मुसलमानों को अपने अकलियत होने पर डरने की जरूरत नहीं। हमारी पूरी तारीख अकलियत से भरी पड़ी है, हम हर जगह अकलियत के अंदर थे, हम हर जगह माइनॉरिटी के अंदर थे, लेकिन हम एक छोटा ग्रोह थे, लेकिन एक दीन पर जमे हुए थे, एक नजरिए पर जमे हुए थे, एक कलीमे पर जमे हुए थे। हम एक लीडर के पीछे चलते थे, एक कायद के पीछे चलते थे, हम किसी को अपना अमीर बना लेते थे, उसके पीछे चलते थे। हम तादाद में कम थे, लेकिन कुव्वत में बहुत ज्यादा थे। हमारे अंदर इत्तेफाक था, हमारे अंदर इत्तेहाद था, हमारे अंदर हौसला था, हमारे अंदर कोई काम करने की जुस्तजू मौजूद थी। हमारे नजदीक हमारी मंजिल बहुत साफ और शफाफ हमको नजर आती थी, और उस मंजिल की तरफ हम पेश कदमी बड़ी तेजी के साथ करते। तो गया पूरी उम्मत की तारीख आप उठाकर देखेंगे, उम्मत मुस्लिमा हर जगह अकलियत के अंदर थी, लेकिन कुव्वत के अंदर इसलिए थी क्योंकि उनके नजदीक इस्लाम एक नजरिया था, उनके नजदीक इस्लाम एक दीन की एक मुकम्मल निजाम का नाम था, और उन्होंने उसके अंदर अपने आप को जोड़ लिया। वो शीशा पिलाई हुई दीवार बन चुके, वो अपने मसाइल को हल करते थे, किसी बड़ी मुश्किल से वो नहीं घबराते थे। ये उम्मत मुस्लिमा का रवैया था। इस रवैये के नतीजे में इस्लामी कुव्वत उनको हासिल हुई, वो समाजी कुव्वत बने, क़ियादत वो रहबरी का मनसब उनको दिया गया, उनके अंदर इत्तेहाद था, उनके अंदर अखलाकी बरतरी मौजूद थी, वो माशरे के अंदर नफा पहुंचाने वाले लोग बन गए, वो खैर उम्मत बन चुके। तो गया थे हमेशा अक़लियत के अंदर, लेकिन इस्लामी नजरिए पर जमने की वजह से उनके अंदर एक इनकलाबियत की कैफियत मौजूद थी। आज हमारे जवाल के असबाब के अंदर ये बड़ा मसला है हमारा कि उम्मत तादाद के अंदर आज बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया के अंदर आप उठाकर देख ले, हर 5 में एक आपको मुसलमान महसूस होगा। 50-55 मुसलमानों के ममालिक मौजूद है, समंदरी रास्तों पर मुसलमानों का कब्जा है, तेल की दौलत से मुसलमान माला माल है, एक जमीन का बड़ा हिस्सा मुस्लिम हुकूमतों के पास मौजूद है। इन सब के बावजूद एक छोटे से मुल्क इजराइल का वो पूरी की पूरी अरब दुनिया मुकाबला नहीं कर पा रही। क्यों मुकाबला नहीं कर पा रही? क्योंकि उन्होंने इस्लाम को एक नजरिए की हैसियत में, एक फिक्र की हैसियत में, एक दीन की हैसियत में अपनाया नहीं, वो अपनाया, उन्होंने इस तरह से उसको नहीं अपनाया, इसलिए उनके अंदर इत्तेहाद मौजूद नहीं, उनके अंदर कोई हौसला मौजूद नहीं है, लड़ने का कोई उनके नजदीक जज्बा मौजूद नहीं। तो वह एक बड़ा फर्क आपको महसूस होगा कि अगर हम इस्लाम पर जम जाएंगे और उम्मत मुस्लिमा को एक कलीमे पर जमा करने के लिए, एक नक्बुलैन पर जमा करने के लिए उनको आमदा कर देंगे, तो यकीनन इस माइनॉरिटी के साथ हम एक बड़ी कुव्वत बन जाएंगे, इस छोटी सी खलील तादाद के साथ हम एक बड़ी कुव्वत बन जाएंगे। और कुरान मजीद का वो ऐलान उन्हीं लोगों के लिए होगा कि अल्लाह ताला ने अक्सर खलील ग्रोह को कसीर ग्रोह पर फौकियत दी। किस वक्त फौकियत दी? उस वक्त उनको फौकियत मिली जब वो एक मिशन के हामिल थे, उनके दरमियान में जो ताल्लुकात थे एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह उनके दरमियान में ताल्लुक। तो हमारे जवाल का एक तीसरा सबब हमको ये महसूस होता है कि इस्लाम के साथ जो ताल्लुक उन लोगों का था, उस तरह का ताल्लुक हमारा इस्लाम के साथ मौजूद नहीं है, लिहाजा हम एक बड़ी समाजी कुव्वत बनने के अंदर कामयाब नहीं हो पाए। तो ये आज के जवाल के अंदर हमको एक तीसरा सबब हमको महसूस होता है। चौथी चीज जो बड़ी वजाहत के साथ आपको महसूस होगी उम्मत मुस्लिमा के उरूज के दौर और जवाल के दौर के अंदर, कि उस वक्त की उम्मत को आप कह सकते हैं कि वो खैर उम्मत थी, वो लोगों के लिए नफा बख्श थे, उनके अंदर नाफियत की कैफियत,
लोग मुझसे मिलते तो इस उम्मीद के साथ मिलते कि इनसे मिलने के बाद मुझे खुशगवारी होगी, मेरे लिए अगर मसाइल होंगे तो मसाइल हल होंगे। गोया उस उम्मत के ताल्लुक से लोगों का यह तासुर था कि ये खैर उम्मत है, लिहाजा वो लोग जहां भी जाते उनका खैर मुकद्दम किया जाता, उनको लोग वेलकम करते थे, उनसे लोग मिलते थे। हजरत उमरुल बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मिस्र के अंदर गए, मुसलमानों की तादाद बड़ी मुश्किल से 10% वहां की तादाद थी, लेकिन हजरत उमरुल आस और आपके लश्कर के रवैये की वजह से एक बहुत बड़ी तादाद दायरे इस्लाम के अंदर आई। मसीह के एक बड़े मुजस्सिमे की नाक किसी ने तोड़ दी शरारत के अंदर, और जब गवर्नर के सामने ये शिकायत की गई, जो बहुत सारे मसीह जिम्मेदारान थे, पापायत के जिम्मेदारान थे, वो हजरत उमरुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, उन्होंने शिकायत की कि हम जिनकी परस्तिश करते हैं उनकी उस मुजस्सिमे को लोगों ने नुकसान पहुंचाया, और ये नुकसान पहुंचाने वाले आपके लश्कर से हो सकते हैं, क्योंकि बाकी जितने लोग हैं वो सब तो इस मुजस्सिमे का एहतराम करने वाले, अगर कोई एहतराम नहीं करता बुतों का तो वो आपके इस्लाम के मानने वाले मुसलमान हो सकते हैं, तो हमको खदशा है कि आप ही के लश्कर से किसी ने ये कार्रवाई की हो। उस मौके पर गवर्नर वक्त ने ऐलान किया कि इस लश्कर में से जिस किसी ने ये हरकत की वो सामने आ जाए, कोई उस लश्कर से सामने नहीं आया। तो उस मौके पर हजरत उमर बिन आस ने अपनी तलवार निकाली और वो मसीह जिम्मेदारान के हाथ में दी, उनसे कहा कि इस पूरे इलाके का मैं नाजिम हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, और मेरी मौजूदगी में तुम्हारे मुजस्सिमे की हिफाजत नहीं हुई तो गया सजा का हकदार मैं, ये तलवार लो और मुझे सजा दो, कि जिस तरह से उस मुजस्सिमे की नाक काटी गई है उसी तरह से तुम मुझे भी सजा दो। उस मौके पर जो पादरी ये सजा लेकर हजरत उमरुल आस के दरबार के अंदर आए थे, वो हैरत ज़दा हो गए कि हमने बहुत सारे बादशाहों को देखा, ऐसे ऐसे बादशाहों को हमने देखा कि जिनके सामने ठहरना मुश्किल, जिनसे शिकायत करना मुश्किल, जिनसे बात करना मुश्किल, और अगर वो किसी इलाके के ऊपर कब्जा कर लें तो वहां पर वो खेतों को खत्म कर देते हैं, बहुत बड़ी तादाद में वो खत्ल वारिस गिरी करते हैं, हर चीज उनके लिए हलाल कर दी जाती है। लेकिन ये कैसा गवर्नर है कि हमने इससे एक शिकायत की, उस शिकायत को उसने रिफा नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि ये तो मेरे जिम्मे था इसकी हिफाजत करना, मैं उस मुजस्सिमे की बुत की हिफाजत नहीं कर सका। हालांकि इस्लाम में बुतों की परस्तिश हराम है, लेकिन ये क्योंकि मेरे अपने इलाके के अंदर है, मुझे इसकी हिफाजत करनी थी, मैं करने के अंदर नाकाम हुआ, लिहाजा तुम मुझे सजा दो। उस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस दीन को तुम लेकर आए हो इस दीन के अंदर खैर है, और हम इस मौके पर ऐलान करते हैं कि अगर ये खैर वाला दीन है तो हम सब इसको कबूल करते हैं। वो सभी लोग उन्होंने कलमे शहादत पढ़ा और दायरे इस्लाम के अंदर आए। ये उम्मत मुस्लिमा का किरदार था, उनका रवैया था, उनकी अखलाकी बरकरार थी। वो जहां भी जाके अपने अखलाक से, अपने किरदार से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते। उनके अंदर एक नाफियत की कैफियत थी, वो खैर उम्मत थी, उनके अंदर नफा था। जब लोग उनसे मिलते तो वहां से खैर ही लेकर जाते, उनसे कभी लोगों को कोई मुश्किल पेश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को आप उठा कर देख लें, अल्लाह के नबी ने बहुत कम लोगों को सजा दी और बहुत ज्यादा लोगों को माफ किया। ये उम्मत मुस्लिमा का रवैया बना कि उम्मत मुस्लिमा ने कभी लोगों को सजा नहीं दी, उनके नजदीक लोगों को परेशान करना नहीं था, लोगों को आसानियां देना था। लिहाजा वो हिंदा भी आपके सामने पेश की गई जिसने आपके शहीद चचा का कलीजा अपने मुंह से चबाया था। वो जब अल्लाह के नबी के सामने पेश कर दी गई फतेह मक्का के मौके पर, और अल्लाह के नबी के सामने उसने कहा कि बताओ मेरी सजा क्या है, कि जिसने आपके चचा का ना सिर्फ कत्ल करवाया बल्कि उनके सीने को चाक किया, कलीजा अपने मुंह से चबाया, उस औरत के लिए क्या सजा हो सकती है। उस मौके पर उस हिंदा के लिए अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर वो दायरे इस्लाम के अंदर आ जाती है, वो इस्लाम कबूल कर लेती, वो इस कलमे को कबूल कर लेती है, तो जितने उसके नामे आमाल के अंदर गुनाह है अल्लाह ताला उनको नेकियों के अंदर बदल देगा। ये खैर लोगों को मिलता था, ये उम्मीद लोगों को मिलती थी कि इतना बड़ा काम करने के बाद भी अगर अल्लाह के नबी के पास जाएंगे, मुसलमानों के पास जाएंगे तो वहां से खैर मिलेगा, वहां से माफी मिलेगी। वो इकरमा बिन अबू जहल जिन्होंने जंगे उहद करवाई थी, लोगों को मजबूर किया था जंगे उहद के लिए, और तकरीबन 80 सहाबा की शहादत के वो जिम्मेदार बने थे, लेकिन वो जब भागते फिर रहे थे फतेह मक्का के मौके पर, उनकी बीवी ने अल्लाह के नबी से कहा कि इकरमा के लिए आप माफी का ऐलान कर दें। अल्लाह के नबी ने कहा कि इकरमा को बुलाओ। इकरमा बिन अबू जहल को बुलाया गया, अल्लाह के नबी के दरबार के अंदर पेश किया गया। उन्होंने अल्लाह के नबी के सामने जब कलमे हक का इकरार किया तो उस मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो अबू जहल की वजह से तुम इकरमा को कभी इनके साथ ताना तशनी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इस इकरमा के साथ कोई ताना तशनी नहीं करना। हालांकि इकरमा उस दरबार के अंदर मौजूद है। इकरमा बिन अबू जहल ने जितने लोगों को शहीद किया, किसी का बेटा उस दरबार में, किसी का बाप उस दरबार में, किसी की बहन और भाई उस दरबार के अंदर मौजूद है, किसी की मजाल जिसने इकरमा बिन अबू जहल को हिजवी कहा हो उस मौके पर,
ان کا لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کا استقبال کیا، اسلام کے اندر ان کا استقبال کیا۔ تو جو بڑے بڑے دشمنان اسلام تھے، مسلمانوں نے خندہ پیشانی انہوں نے ان کا استقبال کیا، انہیں دائر اسلام کے اندر لوگ استقبال کیا گیا۔ ابو سفیان دائر اسلام کے اندر آئے، خالد بن ولید دائر اسلام کے اندر۔ یہ کیوں آئے؟ یہ اس لیے آئے کہ امت مسلمہ کو لوگ امت خیر سمجھتے تھے، ان کے اندر خیر ہی ان کے اندر بھرا ہوا، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، ان کے لیے خیر کے پہلو تلاش کرنا، ان سب چیزوں کو امت مسلمہ نے اپنے اجتماعی مزاج کا حصہ بنا لیا تھا۔ لیکن آج کی ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی امت کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو دیکھیں گے ایک شدت پسندی کی کیفیت، غصے کی کیفیت ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی پیش آ جائے مسلمانوں کے ساتھ، ایک چھوٹا سا واقعہ بھی امت کے ساتھ پیش آ جائے، ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں، ایسا اشتعال کی کیفیت ان کے اندر ہے۔ تو ایک کیفیت وہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی ٹھہرے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر ایک بدو آیا، وہ پیشاب کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا، صحابہ اٹھ کر دوڑ رہے ہیں کہ اس کو روک دے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھہر جا، اس کو اپنی ضرورت پوری کر لینے دو۔ یعنی وہ پیشاب کر رہا ہے، اس کو روکو نہیں، اس کو اپنی ضرورت پوری کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب کر کر فارغ ہو گیا، خود اللہ کے نبی اٹھے، ایک بکیٹ کے اندر اللہ کے نبی نے پانی لیا، وہ جا کر انہوں نے مسجد کے اس حصے کو دھو دیا۔ اس بدو کو اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، وہ ان کے عروج کی وجہ سے تھا۔ اور آج آپ دیکھ لیں، کسی مسجد کے سامنے سے کوئی قافلہ گزر جائے اور وہاں پر کسی نے کوئی رنگ ڈال دیا، ہماری کیفیت کیا ہو جاتی؟ وہ ان کے عروج کی وجہ بنا تھا وہ رویہ، اور یہ رویہ آج ہمارے زوال کا سبب بنتا ہے۔ ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ مسجدیں، یہ اللہ کا گھر، یہ سب انسانوں کے لیے، کوئی یہاں آئے، کوئی عبادت کرے، کوئی اپنے رب کی تلاش میں یہاں آئے، بیٹھے، عبادتیں کریں، اس پر ہمارا اپنا کوئی مالکانہ حق نہیں ہے۔ یہ سب بندوں کے لیے کھلی ہوئی، اسے سب بندوں کے لیے کھول دینا چاہیے۔ سب لوگوں کا یہاں آنا، بیٹھنا، عبادت کرنا، یہ سب لوگوں کے لیے عام کر دیا جائے۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، تو وہ سب بندے اللہ کے ہیں، جو اللہ کو مانتے بھی ہیں، نہیں مانتے بھی ہیں، جو اللہ کے سامنے ٹھہر کر دعا کرتے ہیں اور جو اللہ کے سامنے ٹھہر کر دعا نہیں کرتے ہیں، وہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہ گھر ان سب بندوں کے لیے کھلا ہونا چاہیے، اسلامی تعلیمات ان سب بندوں کے لیے عام ہونی چاہیے۔ یہ رویہ امت مسلمہ کو اپنانا تھا۔ یہ نافیت ہمارے اندر آج کم ہو گئی ہے، یہ خیر کا پہلو ہمارے اندر کم ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی وجوہات آج ہمارے اندر، ہم ان چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے ہمارے اپنے رویے کے اندر ایک بڑی نگیٹیوٹی کو ہم نے پیدا کیا، اور یہ اسلام کی دعوت کے پھیلنے، اس کی اثر پذیری کو پہنچانے کے اندر بڑی رکاوٹ بن گئی۔ تو یہ چوتھی چیز ہم کو محسوس ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کو اپنے خیر امت ہونے کی طرف، اپنے اندر نافیت کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے جس نے ہمیں کسی دور کے اندر عروج سے نوازا تھا، اور اس رویے کی کمی کا سبب ہے کہ آج ہم اپنے اندر زوال کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں میں اور آپ جب مطالعہ کریں گے اسلام کے عروج کا، تو ایسی بہت ساری چیزیں مجھے اور آپ کو نظر آئیں۔ لیکن اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف غور کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس طرح کے ڈسکشنز کو، اس طرح کے ڈیبیٹ کو، اس طرح کے مکالمے کو ہمیں امت مسلمہ کے اندر پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے رویے کے اندر جو جذباتی کیفیت ہے، اس جذباتی کیفیت سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہوگا، اور سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اپنے مسائل کا تجزیہ کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی، اور ان مسائل کا تجزیہ کرنے کے بعد جن چیزوں کو سیکھنا ہے، ان چیزوں کو تدریج کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی رویے کے اندر پیدا کرنے کی جستجو کرنی ہوگی۔ اگر وہ جستجو ہم کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی اجتماعی کیفیت کے اندر ہم ان پہلوؤں کو ابھارنے کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، تو یقیناً ہم اس عروج کی طرف آگے بڑھتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ وہ اسلام جو لوگوں کے نزدیک اجنبیت کا شکار تھا، اس اسلام کے اندر آپ کو یہ پورے کے پورے صفات آپ کو محسوس ہوں گے کہ یورپ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یورپ کے اندر جو اسلام پھیل رہا ہے، اس یورپی معاشرے کے اندر جو لوگ نو مسلم ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کے اندر آپ یہ کیفیت کو محسوس کریں گے، ان کے اندر اجتہاد کی کیفیت کو آپ محسوس کریں گے، ان کی زندگی کے اندر جہاد کی کیفیت کو آپ محسوس کریں گے، ان چھوٹے چھوٹے گروہوں کے اندر ایک نافیت کی کیفیت کو آپ محسوس کریں گے، خیر امت ہونے کی کیفیت کو آپ محسوس کریں گے۔ یہ سب کی سب چیزیں ہم کو ان لوگوں کے اندر محسوس ہوتی ہیں، لہذا آپ دیکھیں کہ وہ پورا کا پورا معاشرہ ان کے ارد گرد جمع ہو رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ اسلام ان معاشروں کا حصہ بن رہا ہے۔
گویا مجھے آپ کو بھی ہمارے اپنے معاشرے کے اندر اس اجتماعی رویے کو پیدا کرنے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں ان باتوں پر نہ صرف غور کرنا ہے بلکہ اپنی نئی نسل کو ان باتوں کی طرف ان کو متوجہ کروانا ہے اور ان کے اجتماعی رویے کے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے آپ کو ان باتوں پر غور کرنے کی اور ان باتوں پر سنجیدہ اقدامات کرنے کی توفیق و صلاحیت نصیب فرمائے. ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ